مہدیا التلقى اليوم التلقى جدك نبیا حسن والمرتضی علیا جعفر وقمیا. حسین دے خدا کی پاک کی قسم ہے یہاں چھری لگنے کی دیر ہے، نیزے پہ چڑھنے کی دیر ہے. مولانا عبدالحنان صاحب کا یہ بیان دل کو تڑپا دینے والا بیان ہے، آپ پورا سنیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. جب میں لپیٹنے پر آؤں گا، جب میں زمین آسمان کو سکیڑنے پر آؤں گا، کسی سے محتاج، کسی کا محتاج نہیں. فعال لما یرید. میں ساتوں آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق سے مشورہ بھی نہیں کروں گا. اذا الشمس کوورت واذا النجوم انقدرت. دھڑام سے زمین پر سورج چاند ستارے آ کے گر جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. ایک وقت آئے گا زمین کو ایسے جھٹکے سے ہلاؤں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی میتیں زمین میں دفن ہوں گی ساری کی ساری باہر نکل جائیں گی. ابھی تو تم نے پانی کا ایک ذرہ دیکھا. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا، جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر خدا نے حکم دیا آسمان کے بادلوں کو کہ برسنے لگ جا. اس وقت کے دور میں جودی پہاڑ سب سے اونچا تھا، اس کی کنارے کو، اس کی چوٹی کو بھی پانی نے ڈبو لیا. نہ کوئی ڈیم کھولے، نہ دریا کے میرے عزیزوں بند توڑے، نہ نہروں کے بند توڑے. آسمان کے بادل نے آسمان پر، اللہ اکبر، بادل نے اللہ سے درخواست کی لا العالمین کتنا پھٹوں. آج میرے عزیزوں بارش ہو رہی ہے. رات ہم سیلا والی میں ختم نبوت کانفرنس میں تھے، 3:45 بجے صبح میں نے دعا کروائی پورے پاکستان کے قابری. جو وہاں سے چلے تمہارے پیر محل تک بارش ہی بارش تھی، لیکن پانی کا پتہ کوئی نہیں. زمین کہاں پی گئی، ندی نالوں میں کہاں پانی چلا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا پانی کا عذاب آیا تو بادل نے کہا اللہ کتنا بڑا سوراخ کروں، کتنا کھولوں، پھٹ جاؤں سارا. بیل کی ناک کا نتھ جو ہوتا ہے ایک سوراخ ہوتا ہے، اتنا سوراخ ہو جا. آسمان میں بادل میں اتنا سوراخ ہوا، اتنا پانی برسا، پوری قوم نوح کی نوح تباہ ہو گئی. بیٹا کہنے لگا ہے ابا اللہ اکبر میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا اونچا تو پانی نہیں آ سکے گا. ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. وہ اوپر چڑھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں تیرا پانی کیسے. وہ خدا کا پیغمبر ہے، انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے آیا، اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے آیا. فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. جب وہ پکڑنے پر آئے گا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگو میں تم زمین کو پھاڑ کر تمہارے حلق کے اندر، تمہارے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے تمہیں وہاں سے نکال دوں گا. زمین میری، آسمان میرا، سورج میرے، ستارے میرے، اے میرے بندے چاند میرا، روشنی میری، درخت میرے، ہوا پرندے میرے، نباتات میرے، معدنیات میرے، سارے کے سارے ذخائر میرے. اے بندے اتنی بڑی مخلوق کو اگر میں نے لگام ڈال سکتا ہوں تو 5 فٹ کے انسان تجھے قابو کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئے گی. احسان مان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو 23 سال مسلسل راتوں کو جاگ کے گیا، دل کے اجالے میں جب بھی میری طرف نگاہ اٹھاتا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا، آپ کی آنکھوں کے حلقوں کے اندر، آپ کی پلکوں کے درمیان جو آنسو ہوا کرتے ہیں، اس کے اندر امت کا ہمیشہ درد نظر آیا کرتا تھا. یہی وجہ تھی جبرائیل علیہ السلام کو دوڑے لگانی پڑی، بار بار جبرائیل علیہ السلام کو آنا جانا پڑا. بلانے والا اللہ کیلا العالمین تیرے آواز پر، مالک تیرے بلاوے پہ لبیک کہتا ہوں. کس کا جی نہیں چاہتا کہ اپنے یار سے، اپنے حبیب سے ملاقات کرے، اپنے پیار کرنے والے سے ملاقات کرے، لیکن جانے کو اس لیے میرا دل نہیں کرتا. اے اللہ بتا میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد، میرے پردہ اٹھ جانے کے بعد امت کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے گا. کتنی لاپرواہ امت ہے، کتنی بے پرواہ امت ہے. اے لوگوں سال سال گزر جاتا ہے، ہمیں درود پاک کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی.
کردار ہمیں پسند کوئی نہیں، صورت ہمیں پسند کوئی نہیں، سیرت ہمیں پسند کوئی نہیں، اپنی صورتوں کو ہم اپنے کرداروں کو، اپنی زندگی کو، اپنے مکانوں کو میرے عزیزوں قرآن کی روح سے دیکھیں، رحمت والے نبی کی مبارک زندگی کے ساتھ تول لیں، رب کعبہ کی قسم رتی برابر بھی کوئی نہیں ملتی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دنیا تمہیں مال کی طرف بلائے گی، دنیا تمہیں دنیا کے عیش و آرام کی طرف بلائے گی، مالک کائنات تمہیں اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ میرا حبیب اعلان کر دے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ کس نکمے نے کہہ دیا گناہوں کا بورا لے کے گئے، کس نے کہہ دیا گناہوں کا تھیلا لے کے گئے، سرکار ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، یوں کر کے سرکار نگاہ اٹھائیں گے، اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ بے شک ان کا اور ان کے حبیب کا معاملہ وہ چاہے کھولے نہ کھولے، کھلوانے والا مصطفیٰ، کھولنے والا مصطفیٰ، کھولنے والا خدا، لیکن ہمارے پاس ایمان کی غیرت ہونی چاہیے، ہمارے تھیلے کے اندر کچھ نہ کچھ تو سامان ہونا چاہیے۔ اوے لوگوں، اگر نمبر 4 5 امتحان میں کم آ جائے، پیپر کے اندر میرے عزیزوں بندہ رہ جائے، لوگ کہتے ہیں 3 4 نمبروں کی بات ہوتی، میں دائیں بائیں قلم چلا لیتا، میں نے دیکھا سارے پیپر کا پیپر ہی خراب ہے، بتا میں کہاں قلم چلاؤں۔ کملی والا قیامت کے دن کہہ دے چلو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی میں ہاتھ پکڑ کے لے جاتا، یا تو اعمال نامہ بھی کالا ہے، جسم ساری روح سے کالی ہے، بتا میں تجھے ہاتھ پکڑ کے خدا کے سامنے کیسے لے کے جاؤں۔ کتنا بڑا قرآن کریم کا پہلے پارے میں اعلان ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایرے غیرے سے میرا تعلق کوئی نہیں، نافرمانوں سے میرا تعلق کوئی نہیں، نبی کے طریقے سے منہ موڑنے والوں سے تعلق کوئی نہیں۔ اللہ کن سے اپنا تعلق بتا رہا ہے، کن کو اللہ اعلان کروا رہا ہے، کن کے لیے اللہ پیغام اب قرآن کریم میں اپنے نبی کے ذریعے بھیج رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے پیغام کہلوایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ او مولوی صاحب چھڈو جی، یہ تو ساری گلاں نے، سائنس تو یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا ایک گول نما ایک سیارہ تھا، پھٹ گیا، اور اللہ کہہ رہے ایمان والے الذین یؤمنون بالغیب آمنت باللہ وملائکتہ، ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر پر، فیصلے اللہ کی طرف سے۔ کون ہوتا میری تقدیر لکھن والا؟ میں جانا میرا کم جانے، مولوی صاحب لے میں گلا کر دے تقدیر، ایتے بندے تے اپنا تھنجدا ہے۔ والقدر خیرہ اچھی، وشرہ بری، اللہ کی طرف، والبعث بعد الموت، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او کما قال علیہ السلام، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بیج ڈال کے جاؤ گے قیامت کے دن ویسی فصل تیار ہوگی، کاٹنی پڑے گی۔ اور نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والوں کی نشانی یہ پہلی غیب کی باتوں پر ایمان لانا، پھر نماز کی پابندی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا اس سے سوال کے رکھتے نہیں، ہر وقت ان کا ہاتھ راہ اللہ میں چلاتا رہتا، یہ نشانی ہے ایمان والوں۔ بتاؤ تینوں میں سے ہمارے پاس کوئی نشانی ہے؟ اگر میں تھوڑی سی بات کر دوں گا تو میرے اہل نظر کے، اہل تقوی کے منہ بن جائیں گے۔ اپنی دکانوں پہ جو فریم ہے، اپنی دکانوں پہ جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، لیکن خدا کی توحید کی نمائندگی بھی مجھے کرنا ضروری ہے، اس ممبر کا تقاضا ہے۔ جتنی سیڑھیاں دکانوں پہ لگی ہوئی ہیں، ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتاؤ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہے، کون سی حدیث کے اندر لکھا ہے تم اپنی سواریوں پر، تم اپنی دکانوں پر کالے کپڑے باندھ لو بد نظری سے لیے، بچوں کے پیر کا جوتا باندھ لو، یہ وہی ہے جس نے اپنے رکشے کے اوپر، جس نے اپنی ریڈی پہ لکھایا ہوا ہے
یہ وہی ہے نا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرا نبی بتلا گیا بات پھٹے جوتے سے نہیں بنتی، بات کالے کپڑے سے نہیں بنتی، بات قرآن والی زندگی پر عمل کرنے سے بنتی ہے۔ پوچھا کبھی بھی کسی مولوی صاحب سے مسئلہ کیا آپ لوگوں نے کہ جو کالا کپڑا باندھتے ہیں، رکشوں کے اوپر، سائیکلوں کے اوپر، گاڑی کے اوپر یہ پراندہ باندھ لیتے ہیں، اس سے نظر بچ جائے گی؟ خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں۔ اللہ کی توحید کے اندر دراڑ، خدا کے ساتھ شرک، کپڑے بچائیں گے؟ اگر کپڑوں سے میرے عزیزو پھٹے جوتوں سے گاڑیاں بچ دی تو جاؤ کارڈیوں کے اندر پھٹے اپنے بچوں کے جوتے جا کے دے آؤ کہ مریض کے بازو پہ باندھ دو، وہاں تو 15 لاکھ روپے دے کے جان چھڑاتے ہو، ڈر ہی کوئی نہیں تمہیں اللہ کا۔ چھوڑ دو قبر پرستی اللہ کے واسطے، سجدہ اللہ کا حق۔ 3 بجے اللہ اکبر، 2:30 پونے 3 بجے وہ ہستی جس کو حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ، جنتی آدمی کہہ گیا تھا، جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو مفتی حسن کو دیکھ لے۔ رات میں 4 منٹ تک ان کے کان میں کہتا رہا، میں نے کہا حضرت جی ایک مرتبہ پیر محل میں ہماری مسجد میں آؤ، کہا تو انہوں نے ضرور کہ انشاءاللہ آؤں گا، ضرور۔ وہ فرما رہے تھے، او لوگو میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گیا، میری حیثیت کو دیکھ کے لوگ سمجھے تعلیم یافتہ ہے، وہاں کے چابی برادر نے میرے ہاتھ میں چابی پکڑا دی کہ خود ہی تالا کھولو جی۔ میں نے کمرے کا تالا کھولا، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر میں نے سورہ فاتحہ علم شریف پڑھی، قل اللہ پڑھی، پھر میں نے سجدہ کوئی نہیں کیا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ صاحب نسبت ہے، اس کے وسیلے سے ہمارا کام کر دے۔ سارے جا کے کرو، چلو مجھے لے کے جاؤ کسی مزار دربار پہ میں جاتا ہوں، لیکن خبردار اگر آپ کے میں خدا کا کچھ دے دوں یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی بات تو کربلا کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گیا، یہی بات 11 ٹکڑے نہیں 14 ٹکڑے کروائے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کا قریبی چچا، نبی کا چہتا چچا، نبی کا پیارا چچا، رب کعبہ کی قسم ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے۔ جامع عثمانیہ والوں یہ پیار والا پیغام ہے، میری تو عادت ہی نہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی، کیونکہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ کھلا دل لے کر یہاں جمعہ پڑھتے ہیں۔ آج تک بتاؤ 12 13 14 سالوں کے اندر ہم نے کسی کے اوپر انگلی اٹھائی ہو؟ نہیں، اگر اٹھ بھی گئی تو ہم نے آخر کے اندر معذرت کر لی، کیونکہ خدا پاک کی قسم ہے ہمیں جو گھٹی ملی ہوئی ہے اس کے اندر عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ معاد بھی ہے۔ ہمیں جس نے گھٹی دی اس کا عقیدہ بھی ہے، جو گھٹی جس نے بنائی اس کا عقیدہ بھی ہوگا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفی میں یکتا، وہ ساری کائنات کا رب العالمین، یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ ہم تو اپنے عقیدے سے نہیں پھرتے، اللہ کے فضل و کرم۔ معذرت کے ساتھ ابو کی قبر پہ جاؤ، امی کی قبر پہ جاؤ، بابا بلے شاہ کی قبر پہ جاؤ، میرے عزیزو سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں پچھلے دنوں حضرت کی قبر کی زیارت کر کے آیا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی قسم کوئی شرک کی بدبو نہ آئی، ایسا سکون مل رہا تھا جیسے اللہ والا قبر میں لیٹ کر بھی توحید کے نغمے سنا رہا ہو۔ جاؤ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے یہ ڈیوٹیاں اللہ کی طرف سے لگی ہیں۔ اللہ اکبر، جس دن علی حجویری رحمت اللہ علیہ جا رہا تھا اس دن میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور کے اندر آ رہا تھا۔ ایک ولی کے بعد ولی آتا ہے، غوث کے بعد غوث آتا ہے، کتب کے بعد کتب آتا ہے، ابدال کے بعد ابدال آتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں، یہ تیرے میرے اللہ تعالی معذرت کرنا بڑا لفظ بول گیا، آپ جیسے میرے جیسے معتبر لوگوں سے خدا راضی نہیں جب تک ان لوگوں میں سے ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہتا ہے، اللہ زمین آسمان کے نظام کو قیامت کی صبح تک باقی رکھتا ہے۔ عقیدہ توحید الحمدللہ انشاءاللہ۔ او میرے عزیزو خدا کے واسطے اس عقیدے کو قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے، موت کے وقت ساتھ لے کے جانا ہے، اسی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے بھی عقیدہ توحید ہو، نظریات بھی ہمارے ملتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود ہے، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، کون ہے؟ الا اللہ، پڑھو کون ہے؟ الا اللہ۔ تیل دل کا پیاسا حسین کو رکھا، یہی نغمہ الا اللہ کا سنایا، نیزے کی اینی پہ چڑھا الا اللہ کا نغمہ سنایا، گھر کے بے گھر ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، اللہ اکبر، بچہ علی الحسن امام زین العابدین یتیم ہو گیا، بہن زینب لاوارث کربلا میں ہو گئی، لیکن زبان پر ایک ہی نغمہ تھا الا اللہ۔
آج دنیا کہتی ہے مولویوں دا سیاست نال کی کام ہے. میں پوچھتا ہوں تمہارا سیاست سے کیا کام ہے؟ مصلی صدیق کے حوالے، مصلی صدیق کے حوالے، محراب صدیق کے حوالے، مسجد نبوی کا نظام صدیق کے حوالے، امت کا نظام سارا صدیق کے حوالے تھا. جس کو مصلی دے دیا، جس کو منبر محراب دے دیا، اسے نظام سیاست بھی سپرد کر کے چلے گئے. تو عمر کو یوں نہیں کہا کہ آپ نے مدینے کی ریاست سنبھالنی ہے، یوں نہیں کہا آپ نے دنیا میں سیاست کرنی ہے. فرمایا جسے مصلی کا وارث بنا دیا، جسے محراب کا وارث بنا دیا، سیاست کا حق بھی اسے عطا فرما دیا. سیدنا صدیق اکبر کے بعد دور عمر فاروق کا آیا. میرے عزیزو، رب اکبر کی قسم 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کر کے 11 سال چلا گیا، لیکن میرے عزیزو منبر مصلی سوال گیا، سیاست کرنے کا اسے حاصل ہے، اسے حق دے کے چلے گئے. آج میرے عزیزو، اگر دینداروں کا سیاست کرنا حق نہ ہوتا تو پچھلی حکومت کا وزیر اعظم یوں نہ کہتا میں سے ریاست مدینہ بناؤں گا. ریاست مدینہ کا نظام کملی والے نے دیا اور ریاست مدینہ کے نظام کو خلافت راشدہ نے سنبھالا ہے. اگر خدا پاک کی قسم ہے ریاست مدینہ والا نظام یہاں آ جاتا تو انسان تو دور کی بات ہے، گلی کا کتا بھی بھوکا نہ مرتا. ریاست مدینہ والا نظام آ جاتا، اللہ اکبر، تو میرے عزیزو مسلمان کو احساس ہوتا کیا ہمارے موبائل کے اندر میرے عزیزو پیکج کم ہو گیا، کیا ہمارے کھانے کی کیا بوفے سسٹم ختم ہو گئے، ٹکے والے نے ٹکا لگانا چھوڑ دیا، دکان چلانے والے نے کیا دکان کا 10% حصہ سیلاب زدگان کو دے دیا، اثر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. یا تو ہر درمی سے کہتے ہرے پتہ نہیں کہڑے گناہ دیوں نہ سزا ملتی پئی ہے. اگر انہیں گناہ کی سزا دنیا میں مل گئی، اگر خدا اپنی آئی پر آ گیا موت سے پہلے تجھے مجھے بھی سزا دے کے رہے گا. ہمارے بچوں کو کرکٹوں کے نام یاد ہیں، ہمارے بچوں کو فٹ بال والوں کے، ہاکی والوں کے نام یاد ہیں. پوچھ لو اس بچے سے کون سی سیریل کہاں چل رہی ہے. اگر بازار کے اندر کوئی کریکٹر بازار کے اندر میرے عزیزو اداکار نظر آئے گا، دوڑ کے سیلفی بنائیں گے، مما یہ وہ ہے، بابا یہ وہ ہے. اپنے گھروں کے اندر صدیق کی صداقت کو روشنا کرو. اپنے گھر کے اندر حضرت عمر کو آج میرے عزیزو پہچان کرواؤ، عثمان غنی، حضرت علی کا تعارف کراؤ. آج اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اللہ اکبر، حسین کون ہے، اصل کون ہے. رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ جنت کے پھول ہیں جن کے بالوں میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. بتاؤ اپنے بچوں کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بتاؤ بچوں کو ایمان والوں کی کیا پہچان ہے، عمل صالح کون سی چیز ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تاکہ ہمارے بچوں کا مونوگرام ٹم اینڈ جیری نہ بن جائے، اللہ اکبر، مکی ماؤس نہ بن جائے، بلکہ ہمارے بچے لکھے کاغذ کے اوپر، لکھے اپنے سینے کے اوپر، لکھے اپنے کپڑے کے اوپر لا الہ الا اللہ. یہ بھی چٹھے چھپے گی نا، ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ماتھے پہ بھی پٹیاں، ہر جگہ غلام یہ رسول میں وہ غلامی رسول کا اظہار کر رہے ہیں جس نے زندگی کے 30 سال میں استنجا کرنا ہی نہیں سیکھا. اپنی طرف میں بات نہیں کرتا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اس کلچر کو گھروں میں عام کرو، شادی بیاہ میں عام کرو. معذرت کی اس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 5 وقت کا نمازی دکان پر، بازار میں، گھر میں جس کی ٹوپی نہیں اترتی وہ شادی حال میں ٹوپی اتار کے آ رہا ہے. کتنے گئی غلامی؟ کہاں گئی غلامی جی؟ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے، کیا کریں جی، بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی، زمین پر بیٹھ جا. غالباً وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کا نوالا زمین پہ گر گیا، میز پر ہٹا کر میرے عزیزوں روٹی کا نوالا اٹھایا، ساتھ والے نے کو نہیں ماری کہ دنیا کیا کہے گی نا، دیدے لوگ آ گئے، بھوکے لوگ آ گئے جو زمین سے پڑے اٹھا کے کھانا کھا رہے ہیں. اتنا روئے کہ آنسوں سے داڑھی گیلی ہو گئی. فرمایا ان بادشاہوں کی بادشاہت کو دیکھ کر نبی کا غلام محمد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا. میں نہیں چھوڑتا، جو مرضی ہو جائے.